بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی آیتوں میں صاف طور سے واضح الفاظ میں بتاتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو نیکی کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، میں نے کل کے درس میں جیسے وعدہ کیا تھا کہ کچھ باتیں بنت حوا کے تعلق سے، یعنی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی، وہی ہے جس نے تمہارے ساتھ تمہاری عورتوں کو بنایا، پیدا کیا. اس لیے پیدا کیا مودہ، تاکہ تمہارے بیچ مودت اور محبت پیدا ہو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور پھر کہا لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہارے دل کو سکون ملے. عورت مرد یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ مخلوق ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت بیان فرما دی کہ ہم نے عورتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہارے دل کو سکون ملے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر کہا کہ جاؤ فرشتوں کو سلام کرو. گئے، فرشتوں کو سلام کیا، اور پھر کہا کہ دیکھو یہ ساری جنت ہے، اس ساری جنت میں تم جہاں چاہے گھومو، جو چاہے کھاؤ. یہاں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اور کہا کہ جو میوہ چاہے یہاں ملے گا. دانیاں، میوہ اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ بڑھاؤ میوہ آ جائے گا. یہ جنت ہے. لیکن آدم علیہ السلام اس بھری جنت میں بھی ان کو سکون نہیں ملا، وہ سکون کے متلاشی تھے. تو جیسے کہتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ نے سے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. حوا کو پیدا کیا، حوا علیہ السلام. پھر سارا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا اور کیسے وہ جنت سے نکالے گئے. پھر کیسے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. فاستغفر، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا، رویا کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معافی کا پروانہ دیا اور ان کو معاف فرمایا. یہاں کچھ لوگ جو غلط عقیدے کے وہ کہتے ہیں کہ آسمان پر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، تو پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا کی، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف فرمایا. اس کی کوئی دلیل اور حدیث نہیں ہے. یہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں ہیں جو لوگوں نے بنا لی ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا، رویا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف فرمایا. دوستو، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، میں آج کے اس مختصر سے درس میں چونکہ بہت کم وقت ہوتا ہے، میں خاص کر ہماری پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ذرا خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ان باتوں کو سنیں. ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ بات آپ کے پلے پڑ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، جب بھی کسی کے موضوع کے تعلق سے بات ہوتی ہے
خاص کر آج کی اس مجلس میں ہماری بات ہے مومنہ مسلمہ عورت کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ پردے کا لحاظ کریں، پردے کا لحاظ کریں، جیسے پردے کی آیتیں نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آیتیں نازل ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو مومنوں کے سامنے پڑھا کرتے تھے، تو وہ غور سے سنتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ جیسے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر نکلے، نماز ختم ہوئی تو کچھ عورتیں بیچ راستے سے چل رہی تھیں، بیچ راستے سے چل رہی تھی، مرد اور عورتیں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں کے مل جانے کا اندیشہ ہے۔ وہ مدینے کی گلیاں تھیں، ہماری طرح کوئی سپر مارکیٹ نہیں تھا کہ جہاں عورت اور مرد کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا علیکن بحافات الطریق، اے عورتوں تمہیں بیچ راستے سے چلنے کا حق نہیں ہے، تم بالکل کنارے سے چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عورتوں نے دیکھا کہ پیارے نبی کی آواز ہے کہ بازو سے کنارے سے چلنے کو کہا جا رہا ہے، تو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم دیواروں سے ایسی چمٹ گئیں کہ ہمارے کپڑے دیواروں سے گھسٹ رہے تھے، یعنی ڈر تھا، اندیشہ تھا کہ ہمارے کپڑے پھٹ جائیں، دیواروں سے ایسے گھسٹتے ہوئے ہم چلے۔ بس ایک حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، علیکن بحافات الطریق۔ کتنی بد نصیب عورتیں ایسی بھی آج بازاروں میں ملتی ہیں، مردوں سے ٹکر مار کر چلتی ہیں، بازو چلنا تو دور کی بات، ایسے ٹکر مار کے چلتی ہیں، اسے احساس نہیں، پہلے تو یہ جاننے میں دیر لگتی ہے کہ مجھے جس نے ٹکر مارا وہ مرد تھا کہ عورت تھی، فرق بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن مدینے کی ان عورتوں کو دیکھیے کہتے ہیں علیکن بحافات الطریق، اے عورتوں اے مومنوں بازو سے چلو، کنارے سے چلو، درمیان راستے سے آپ کو چلنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ہم بات کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ان عورتوں کی۔ میرے سامنے جیسے میں نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب اچھی لکھی گئی عربی میں، جس میں کہا گیا کہ 50 ایسی حالتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر عورتوں کو خطاب کر کے وہ باتیں کہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو گھیر سکیں۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد کسی موقع سے ہم اس عنوان سے کوئی مجلس رکھیں گے جس میں ہم ان تمام باتوں کو پیش کریں گے، لیکن کچھ باتیں آج کی اس مجلس میں ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم کہہ رہے تھے کسی موضوع کے تعلق سے بات چیت ہوتی ہے تو کیسے اسے بیان کیا جاتا ہے، خاص کر عورتوں کے تعلق سے۔ اب عورتوں کے تعلق سے اگر بات کرنی ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے عقیدے کی، اور ایک مسلمان عورت کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے جو چیز عورتوں میں آتی ہے توہم پرستی۔ توہم پرستی کا مطلب یہ ہے کہ وہم، ڈر۔ کسی بیمار کی عیادت کے لیے گئے تھے، گھر آنے کے بعد دل میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی، ارے وہ بیماری کہیں ہمارے بچے کو تو نہیں لگ گئی، ہمارے میں سے کسی کو نہیں لگ گئی۔ تو یہ توہم پرستی، وہم کی بیماری عورتوں میں زیادہ ہوتی، خواہ مخواہ کی شک، خواہ مخواہ کا شبہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین بہت کم ہوتا ہے، تو یہ چیزیں جنم لیتی ہیں۔ ویسے کہا گیا بدشگونی، بدشگونی کی بات ہے۔ جیسے ایک صاحب نے واقعہ لکھا کہ انہیں کسی دعوت میں جانا تھا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ بیگم صاحبہ آپ تیار رہیے، میں جب نوکری سے آفس سے آؤں گا تو آپ کو دعوت پر لے جاؤں، ہم دونوں دعوت میں جائیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ اچھا ہے جی، جب آپ آئیں گے فٹافٹ ہم دونوں دعوت میں جائیں گے۔ جب وہ بیچارے گھر آئے محترمہ کو لینے کے لیے تو دیکھا کہ بیگم صاحبہ کی چہرہ صورت چھوٹی ہو گئی۔ کہا کہ جی میں نے کہا تھا دعوت میں جانا، نہیں جی میں نے 2 کالی بلیاں دیکھی، امی نے کہا تھا کہ 2 کالی بلیاں جس دن دیکھے باہر نہیں جانا، باہر جاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری بلیاں تم کو مبارک ہو، میں جاتا ہوں۔ وہ صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے اس دعوت میں جانا اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا،
لیکن میں نے میری بیوی کے غلط عقیدے کو صحیح ثابت کر اس غلط عقیدے کو دور کرنے کے لیے، اس کی بدشگونی کو دور کرنے کے لیے میں گیا اور صحیح سالم پھر گھر واپس آیا۔ بہت ساری مائیں اپنی بچیوں کا ذہن ایسا بھی خراب کرتی ہیں، بہت ساری مائیں نیک ہوتی ہیں، اپنے بچیوں کی پرورش کرتی ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں نے 2 کالی بلیاں ایک ساتھ دیکھی تھی، امی جان نے کہا تھا کہ جب 2 کالی بلیاں نظر آئیں باہر ہرگز قدم نہیں رکھنا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوارج کی جنگ کے لیے نکلے، خوارج کی جنگ کے لیے نکلے تو ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ یہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ آج آپ جنگ کے لیے مت نکلیے۔ کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ چاند عقرب میں ہے، وہ ایک حساب ہوتا ہے چاند کا۔ کہا کہ چاند عقرب میں ہے اور اگر ایسے ہوگا تو ہمیں شکست ہوگی، ہم ہار جائیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم خدا کی میں آج ہی جنگ پر نکلوں گا، آج ہی جنگ پر نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت حضرت علی کو عطا فرمائی۔ تو یہ وقت کے حساب سے، یہ وقت میری بیٹی کی شادی کے لیے یہ ڈیٹ غلط ہے، یہ ڈیٹ صحیح ہے۔ جیسے آج امواس کی رات ہے، ابھی ایک صاحب سے ہم نے بات چیت کیا جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں۔ کہا کہ مولانا بات ایسی ہے کہ آج صبح سے گوشت کی نلیاں بہت بکی۔ کہا کہ کیوں؟ ارے مسلمان عورتیں لے جاتی ہیں، جادو ٹونا کرتی ہیں، امواس کے دن پھر اسے دفن کرتی ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنو۔ امواس کا بھی نہیں، امواس کی راتوں کا ان کے پاس احترام ہے اور ان کی ساری عقیدے کی بنیادیں ہڈیوں پر، تعویذوں پر اور ایسے پیر و مرشدوں پر ہوتی ہیں۔ لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ تو کہتے ہیں کہ تیسری چیز جو عورتوں میں ہوتی ہے وہ شرک ہے، وہ شرک کی بیماری ہے۔ شرک بہت زیادہ ان میں ہوتا ہے، جیسے حدیث میں بتایا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اریتکن اکثر اہل النار۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اے عورتو تم صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ کسی عورت نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال شوہر کا ہوتا ہے، میں غریب کو دیتی ہوں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا؟ کہا کہ ضرور اجر دے گا، لیکن اتنا خرچ نہ کرو کہ تم دونوں فقیر ہو جاؤ۔ فقیروں کو دینا چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں دینا چاہیے کہ ہم فقیر ہو جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یسألونک ماذا ينفقون۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل العفو، یعنی اتنا خرچ کرو جو تمہاری ضروریات زندگی سے بچ جائے۔ جو پیسہ بچ جاتا ہے اور سمجھتے ہو کہ یہ خرچ کرنے سے کوئی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا تو اتنا پیسہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، نہیں سارا کا سارا دے رہے ہو۔ تو کہا کہ کسی اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے کہ آدمی سارا کا سارا پیسہ خیرات کر دے۔ تو دوستو عزیزو، جب کسی کے تعلق سے ہم بات کریں گے تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عقیدے کی باتیں ہوں گی کہ ایک مسلمان عورت کا کیسے عقیدہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد عبادات پر آئیں گے تو ایک مسلمان عورت کیسے عبادت کرے گی، طہارت کی حالت میں اس کی عبادتیں کیسی ہوں گی، اور وہ بعض حالتیں جو عورتوں کو پیش آتی ہیں ان حالتوں میں اسے کن کن باتوں کی اجازت ہے، کیا وہ مسجد میں آ سکتی ہے، مسجد میں بیٹھ سکتی ہے، مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتی ہے۔ تو بعض علماء نے کہا احادیث کی روشنی میں ان حالات میں وہ مسجد میں آ سکتی ہے لیکن بیٹھ تو نہیں سکتی۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ پرانے زمانے کی بات تھی جب کوئی اس کا بندوبست نہیں تھا، آج کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے بندوبست ہے اور وہ گندگیاں مسجد میں نہیں ہوتی اور عورت احتیاط کر سکتی ہے تو وہ بیٹھ سکتی ہے، دعاؤں میں شریک ہو سکتی ہے، نماز نہیں پڑھیں گی الگ بات ہے، جیسے علماء کے الگ الگ فتوے اس شکل میں ہیں۔ تو عبادات کی بات ہوگی۔ اور تیسری بات عورتوں سے کہی جائے گی زیب و زینت کی۔ زیب و زینت سے مراد عورت
کپڑا کیسے پہنے گی، سنگھار کیسے کرے گی، کس کے سامنے سنگھار کرے گی، کس کے سامنے سنور کر نہیں آئے گی، صاف صاف حدیثیں بتائی گئی کہ لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں وشم لگانے والی عورتوں پر۔ وشم کے معنی جو چمڑے پر جیسے یہ بناتی ہیں، نشانات بناتی ہیں، کھود کھود کر جو بنایا جاتا تھا، آج کل لیٹسٹ انداز میں کچھ اسٹیکریں لگا دی جاتی ہیں، اور دانتوں کے بیچ میں وہ چاندی یا سونا بھرتی تھی، اور بعض عورتیں جو آئی برو بناتی ہیں بڑے شان سے۔ ارے تعجب ہوتا ہے، ہم نے جن استادوں سے پڑھا ہے، ہمارے ایک استاد تھے عراقی، اب ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، عراق کے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ عورت اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دی ہے کہ وہ ایک آنکھ کھلی رکھ سکتی ہے، بس اگر واقعی اسے کھلا رکھنا ہے تو بس وہ ایک آنکھ کھلی رکھے گی۔ اب یہ جو دو آنکھ کو کھلا رکھنے کی بات ہے، ہمارے ایک استاد بتا رہے تھے مدینے کے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ جو نقاب ہے وہ گائے کو بھی اگر آپ پہنائیں گے تو گائے بھی خوبصورت لگے گی، اگر ہم گائے کو بھی کسی گائے کو پہنا دیں گے گائے بھی بڑی سندر لگے گی، تو اس نقاب کی اتنی نہیں۔ اگر واقعی معنی میں اگر مانا جائے تو کیسے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بس الا ما ظہر منہا، قرآن جیسے کہتا ہے کہ بس ایک آنکھ کھلی رکھے گی۔ تو یہ ثابت ہرگز نہیں ہے کہ پتہ نہیں لوگوں نے کیسے کیسے دلیلیں لائی، لیکن ہمارے اب جتنی دلیلیں ملتی، علماء نے 40 دلائل ذکر کیے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہو، اس لیے کہ چہرہ حسن کا مرکز ہے۔ اب جو لوگ دلائل لاتے ہیں، صحابیات نے چہرہ چھپا کر وہ کیا چیزیں ان کو نہیں ملی جو آج ہماری بہنوں کو چہرہ کھلا رکھ کر ملتی، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن علماء نے، محدثین نے جو اجازت دی، کہا کہ صرف ایک آنکھ، چلو پھر بھی بتایا جاتا ہے کہ چلو کم از کم آنکھیں کھلی رکھی جاتی ہیں، لیکن بالکل پورا چہرہ ہی کھول دیا جائے تو کہا کہ اس کی شریعت میں نہیں۔ بہنیں کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم مکمل عمل کریں۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری عورتیں تو پورا جسم کھلے رکھتی ہیں اور وہ ان سے بہتر ہیں جو کم از کم اپنے جسم کا پردہ کرتی ہیں۔ تو یہ بات مفصل ہے، جو بڑے بڑے علماء اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ تو جب کسی تعلق سے بات ہوتی ہے، ان تینوں موضوعات پر بات ہوگی، پہلے عقیدے پر، دوسرے عبادات پر، ایک عورت کی عبادتیں کیسی ہونی چاہیے، کہ کن کن حالتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی، کن کن حالتوں میں عبادتیں نہیں کرے گی۔ اب اگر کوئی کہے کہ صاحب رمضان کا مہینہ آتا ہے، دھوپ میں روزہ رہتا ہوں اور دھوپ میں کھانے پینے سے بچ جاتا ہوں، جبکہ میری بیوی میرے سامنے بیٹھ کر کھاتی ہے، ہاں کھائے گی ضرور، اس کی حالت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے رخصت دی ہے، بعد میں وہ روزے کی قضا کر لے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی انصاف ہے کہ مردوں کے لیے الگ کچھ چیزیں بنائی ہیں اور عورتوں کے لیے کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو یہ تین موضوعات پر بات ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں، تصدقن، تم صدقہ کرو۔ کہا، عورتوں نے پوچھا کیوں؟ کہا، انی اریتکن اکثر اہل النار، میں نے جہنم میں دیکھا کہ جہنم میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، جہنم میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو ایک جرأت مند عورت تھی، کہا کہ کیوں جی، اے اللہ کے نبی، جہنم میں ہم ہی زیادہ کیوں، کیا مرد نہیں ہوں گے؟ تو کہا کہ نہیں، عورتوں میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، تکفرن العشیرہ، وہ عورتیں جو انبیاء، صلحاء، محدثین، اولیاء کی مائیں ہوتی ہیں۔ عورت کا وہ مقام و مرتبہ ہے، لوگ اولیاء کی باتیں کرتے ہیں تو ہم اس اولیاء کی باتیں کرتے ہیں جو عورت تھی لیکن اللہ کی ولیہ تھی، اللہ کی اولیاء میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ زمین پر سب سے پہلے زمزم کا پانی جس نے پیا وہ بھی تو عورت تھی، زمین پر سب سے پہلے جس کا خون اللہ کی راہ میں بہایا گیا وہ بھی تو عورت تھی، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جس نے اسلام قبول کیا وہ بھی تو عورت تھی، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور زمین پر سب سے پہلے جس نے اپنا گھر جنت میں دیکھا وہ بھی تو عورت تھی، امرات فرعون کی وہ آسیہ جس کے بارے میں آتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور زمین پر رہتے ہوئے جس کے لیے آسمان کا دسترخوان نازل کیا گیا وہ بھی تو عورت تھی، مریم علیہ السلام. عورتوں کا مقام و مرتبہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے کہتے ہیں رفقا بالقواریر، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں، تمہارے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں تکفرن العشیرہ، اپنے شوہر کی بہت جلد نافرمانی کر دیتی ہوں. بیچارہ جیب میں پیسے ہیں، 28 دن یہ خریدتا ہے وہ خریدتا ہے، کسی ایک دن بیچارہ کچھ لانے سے رہ جاتا ہے تو عورت فوراً کہتی ہے اجی آپ کبھی کچھ بھی نہیں لائے، فوراً زبان سے نکل جاتا ہے. لیکن بہت جو نیک عورتیں ہیں اللہ دنیا میں ایسی بھی عورتیں ہیں کہتی ہیں کہ اجی دیکھیے ہم کو بھوکا رہنا پسند ہے لیکن حرام کا نوالا کھانا پسند نہیں. ایسی کتنی نیک عورتیں تھیں جو اپنے گھروں میں حرام کا پیسہ آنے سے روکتی تھیں، اپنے شوہر کو احساس دلاتی تھیں کہ تم یقین کر لو، گھر میں داخل ہونے سے پہلے یقین کر لو کہ کہیں تمہیں ہمیں حرام کا نوالا تو نہیں کھلا رہے ہو. ایسی صالح نیک عورتیں بھی تھیں. دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، ہم تمام جنت کی خواہش کرتے ہیں کہ ہم تمام جنت میں جائیں، لیکن جنت خواہش کرتی ہے کچھ لوگوں کی، معاملہ الٹا ہے. ہم تمام جنت میں جانا چاہتے ہیں. اشتاقت الجنہ، جنت نے شوق کا اظہار کیا کہ اے کاش وہ 3 آدمی میرے اندر آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. ہم تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن جنت اپنے شوق اپنے محبت کا اظہار کرتی ہے 3 آدمیوں میں سے. وہ 3 آدمی کہا علی و بلال و عمار، ان میں سے ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور تیسرے عمار ابن یاسر ہیں. یہ 3 ایسے ہیں جنت شوق کا اظہار کرتی ہے کہ یہ تینوں جنت میں داخل. ان تینوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی. ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف لوگ تلواریں سونتے کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی سو رہے ہیں. حضرت علی سونے کو راضی ہو جاتے ہیں، موت کا کوئی ڈر نہیں ہے. پہلے فدائین میں شمار ہوتے ہیں جو اسلام کے لیے فدا ہوتے ہیں. دوستو عزیزو، عمار بن یاسر جن کو تکلیفیں دی گئیں، کہا کہ باپ بیٹا ماں تینوں کے تینوں کھڑائے جا رہے ہیں، تکلیف دیے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول وہاں سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، تمہارا بدلہ جنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر کی تلقین دلاتے ہیں اور انہی لوگوں میں سے وہ عورت ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے جس کا خون اسلام کی راہ میں بہتا ہے. دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، ہم بات کر رہے تھے کہ بہت جس کو ناسمجھ عورت ہے وہ اپنے شوہر کے ناشکری کرتی ہے، لیکن عام طور سے عورتیں ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے شکر کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتی ہیں. اور اسی طرح تکثرن اللعن، لعنت زیادہ کرتی ہیں. یعنی کوئی بات نہیں سنتا، بچہ کوئی بات نہیں سنتا یا کوئی چیز کام نہیں کرتی تو عورتیں زیادہ لعنت کرتی ہیں، اور لعنت کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی لعنت کرتا ہے، ارے تو برباد ہو جائے، تو اندھا ہو جائے، تو مر جائے، تو لعنت آسمانوں تک جاتی ہے. دیکھتی ہے کہ وہاں کے سارے دروازے بند ہیں، پھر وہاں سے نیچے آتی ہے، زمین کے سارے دروازے بند ہیں. اب لعنت تو زبان سے نکلی ہے، اب اس کو کہیں نہ کہیں جا کے سیٹ ہونا ہے. ادھر ادھر ڈھونڈتی ہے، کوئی نہیں ملتا، تو پھر واپس کہاں آئے گی؟ جس نے زبان سے لعنت کیا اس کی طرف واپس آئے گی. خود اپنی زبان سے ہم کہیں جیسے تو مر جا، تو برباد ہو جا، تو اندھا ہو جا، جیسے بہت سارے لوگ لعنت کرتے ہیں. کہا کہ یہ لعنت، کبھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی ہے، گاڑی کو 2 لات مارتا ہے. ارے کیسی گاڑی ہے، قبرستان کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی، تو یہ گاڑی، ارے وہ گاڑی آپ کو
مسجد لے جاتی ہے، آپ کی بائک ہے آپ کو مسجد لے جاتی ہے، کبھی اپنے گھر لاتی ہے، گھر سے آفس لے جاتی ہے. پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں کو لعنت کرتے تھے، ارے میرا اونٹ چلتا نہیں ہے. اب اونٹوں کا زمانہ نہیں، بائک کا زمانہ ہے، کار کا زمانہ ہے. آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر آدمی لعنت نہ کرے. کبھی گھڑی کام نہیں کرتی، موبائل کام نہیں کرتا، آپ کا لیپ ٹاپ کام نہیں کرتا تو آپ کبھی اٹھا کے پھینکتے ہیں، لعنت کرتے ہیں. اللہ اللہ، یہ عورتوں میں یہ زیادہ عادت ہوتی ہے. تکثرن اللعن، عورتیں زیادہ لعنت کرتی ہیں. تو کہا اسی طرح فضول خرچی اور زیب و زینت جو عورتوں میں دیکھنے میں آتی ہے، یعنی حد سے زیادہ اپنی ضروریات سے زیادہ خرچ کرنا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یجدن ریحھا، ایسی عورتیں جو اپنے آئیبرو بناتی ہیں، اتنا حد سے زیادہ سنگار کرتے ہیں، رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ایسے بال بناتی ہیں پیچھے کی طرف اتنا نکلا ہوا ہوتا ہے، یعنی اونٹ کی جو پیٹھ ہوتی ہے ابری ہوئی، ویسے بال پیچھے ایسے بڑا سا مٹکا پیچھے لگا ہے. کہا کہ یہ عورتیں جنت کی خوشبو ان کو نہیں ملے گی. ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم جنت کی خوشبو چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں یا فیشن چاہتے ہیں. یہ دو ہی چیزیں، تیسری کوئی چیز نہیں. سیدھی سیدھی بات، یہ نہیں کہ یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، اللہ کے پاس یہ نہیں چلے گا. اللہ کے پاس ایک ہی چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک ہی چلتا ہے. اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر آدمی عمل کر لے. کہتے ہیں کہ رات میں آیت نازل ہوئی، ایک ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو عیدین کے لیے نکلو، عیدین کے لیے آؤ اور عید کی نماز پڑھو. تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے پاس چادر نہیں ہیں، چادریں نہیں ہیں. تو کہا کہ وہ اپنی بہن کی چادر میں چھپ کر آئے، لیکن آئے. اور کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو عذر والی ہوتی ہیں. تو کہا کہ وہ آئے، کم از کم دعاؤں میں شریک ہو. اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھنے کا کتنا مقام مرتبہ، کتنا شوق جذبہ. اور ہم آپ کو بتائیں ام شریک الغطفانیہ ایک عورت ہے مکے میں قبیلہ غطفان کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتی ہیں، لیکن شوق جذبہ اسلام کو پھیلانے کا. کبھی اس گھر میں داخل ہوتی ہیں سارے لوگ مسلمان ہو گئے، کبھی ادھر گئی سارے لوگ مسلمان ہو گئے. یعنی دعوت و تبلیغ کرتی ہے. جیسے کوئی بری عورت ہے، بے ایمان عورت ہے، کبھی اس گھر کی باتیں اس گھر میں، اس گھر کی باتیں اس گھر میں، جیسے آگ لگاتی. لیکن اس زمانے کی جو عورتیں تھیں دعویٰ کرتی تھی، تبلیغ کرتی تھی. ام شریک الغطفانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ دعویٰ تبلیغ کرتی رہی تو مکے والوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ارے ہمارے گھروں میں لوگ ایسے مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کون یہ کام کرتا ہے. تو انہوں نے بڑی تحقیق اور جستجو کے بعد پتہ لگایا کہ یہ ام شریک کا کام ہے. تو ایسا کرو، ان کو انہوں نے قید کر لیا، ہاتھ باندھ دیے، پیر باندھ دیے اور اونٹ پر بٹھا دیا. ایک اونٹ پر بٹھایا، اور اونٹ بھی ایسا بغیر کجاوے کے، بغیر رحل کے، بڑی تکلیف ہوتی ہے بیٹھنے میں، اور دھوپ میں کھڑا کیا. کہا کہ اس کو ہم یہاں سے مکے سے نکال دیں گے، دور لے جائیں گے. دھوپ میں دن بھر دھوپ میں ٹھہراتے اور کھانا پانی نہیں دیتے، اور بیچاری اللہ کی بندی تکلیف برداشت کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں. اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ایک جگہ گئے، پڑاؤ کیا، اور ہم نے ایک جگہ ان کو باندھ دیا، ہاتھ پیر باندھ دیے ام شریک الغطفانیہ کے. اور دور جو کافر ان کے ساتھ تھے سائے میں بیٹھے اور یہ دھوپ میں ہیں، اور آرام سے پانی پیا، اچھی طرح سیراب ہوئے. یہ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پانی کا انتظام ہوا، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، ڈول قریب آیا پانی کا، بکیٹ، اس سے انہوں نے پانی پیا اور بالکل جسم پانی سے شرابور ہوا. یعنی ایسے پانی بہا کہ بالکل فریش نہا لی. اب کافروں نے سستانے کے بعد آیا، دیکھا کہ کھولا تو یہ بالکل حشاش بشاش لگ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے بالکل فریش ہے. بولا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم نے ہمارا پانی استعمال کیا. کہا کہ میں کیسے استعمال کروں گی، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے.
انہوں نے جا کر اپنے پانی کو دیکھا تو ان کا پانی بالکل ہو بہو ویسا ہے، تو کہا کہ ربک خیر من ربنا، اگر واقعی یہ بات صحیح ہے تو تیرا رب ہمارے رب سے بہتر ہے۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، اگر عورت نیک ہو جاتی ہے تو کسی عورت کے لیے جنت سے میوے آتے ہیں، تو کسی عورت کے لیے یہاں جنت سے پانی کا انتظام ہو جاتا ہے، بشرطے کہ عورت نیک ہو، صالحہ ہو، متقیہ ہو اور فضول باتوں سے، غیبتوں سے وہ دور رہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسا انتظام کرتے ہیں۔ جیسے ان باتوں سے کہا گیا کہ شہرت پسندی عورتوں میں یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں میں مشہور ہوں اور لوگ مجھے انہی کپڑوں کے لحاظ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینے میں جتنے لوگ تھے ان لوگوں میں جب بھی کسی کی ہاں شادی ہوتی تو میرا ڈریس لے جاتے، شادی کے دن پہنا کے مجھے واپس کر دیتے، یعنی مدینے میں میرا جو لباس تھا وہ لے جاتے اور دلہن کو پہناتے اور واپس کرتے۔ اور آپ سن کر تعجب کریں گے، اسماء بنت ابی بکر کس کی بیٹی ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، بڑے مالدار، بڑے امیر ترین شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی جب ہوئی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کہتی ہیں کہ میرے شوہر کی میں بڑی خدمت کرتی تھی، میں نے کسی دن یہ نہیں کہا کہ ہمارے ابا نواب صاحب، ہمارے ابا مالدار، آپ غریب، نہیں، بس ایک اونٹ تھا، دور 6 میل کے فاصلے پر ان کی کچھ زمین تھی، وہاں تک میں جاتی تھی، کھجور کے بیج چنتی تھی اور اسے کوٹ کوٹ کر میں چارہ بنا کر لاتی تھی۔ کون؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ مالدار ترین آدمی، لیکن اس نیک آدمی کو لے کر وہ صبر کرتی، نیک آدمی کو لے کر صبر کرتی ہیں، اور کبھی انہوں نے ناشکری نہیں کی کہ میرے ابا امیر ترین آدمی ہیں، آپ غریب ہیں، لیکن اس کا انجام ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہم آپ کو، ہمارے پاس اور 10 منٹ کا وقت ہے، ذرا دیکھیں، کہتے ہیں کہ لیکن عورت ہمیشہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرامین کا لحاظ کرتی ہے۔ ام خلاد الانصاریہ، کبھی خلاد کہا کبھی خلاد کہا، الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اجی آپ کے بیٹے شہید ہو چکے، آپ کے بیٹے شہید ہو چکے، زور زور سے بھاگتی ہوئی آتی ہیں، کہتی ہیں کہ بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے؟ لیکن کیسے آتی ہیں؟ پردے میں چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ ارے ایسی پریشانی کی حالت میں بھی پردہ؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے، میں نے اپنا جگر، لختے جگر کو کھویا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو گنوایا ہے، لیکن اپنی شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے، میری شرم و حیا میرے ساتھ۔ اس حالت میں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اس جنگ کے موقع پر کہتی ہیں کہ جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے ہندا کو دیکھا کہ صرف اس کے جو احد کی جنگ میں ہم نے ہندا کو دیکھا کہ صرف اس کے پیر کی پٹی نظر آ رہی تھی، یعنی جنگ کی حالت میں جہاں تیر و تلوار چلتے ہوں، کہا کہ صرف پیر کی پٹی نظر آ رہی تھی، اور وہ کافرہ اور مشرکہ عورت تھی۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے بہنوں کو، ماؤں کو اس پردے کا لحاظ کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ کم از کم وہ ایسا پردہ کرے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، بالکل ساتر لباس، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہم تمام کی مائیں رضی اللہ عنہن اجمعین کرتی تھیں۔ تو دوستو عزیزو، ام خلاد الانصاریہ کہتی ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے، لیکن میں نے شرم و حیا نہیں کھوئی ہے۔ صحابیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیاں تھیں، لباس کے سلسلے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں، کہتی ہیں کہ جب اس عورت کا واقعہ آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، بچہ لے کر آئی، اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتو الدین زکاتہا، اے اللہ کی بندی کیا اس کا زکات دیتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ پھر کیا کریں؟
دونوں بگڑیاں ہاتھ سے نکالی اور وہاں رکھ دیا، کہا ہما للہ ولرسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بہت ہی نیک خواتین تھیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو ہم سے بہتر سمجھتی تھیں، چاہے عقیدے کے معاملے میں بالکل مضبوط عقیدے کی مالک تھیں۔ ایسی پرورش انہوں نے اپنے بچوں کو کیا تھا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جنگ کے میدان میں جاتے تھے تو دونوں تلوار لے کر لڑتے تھے، یعنی دونوں تلواروں سے لڑتے تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جتنے بھی اس زمانے کے بچے تھے جن کی تربیت انہوں نے کی، اللہ کے رسول وسلم کو دیکھا کہ کوئی گائلی دے رہا ہے تو کہا کہ اللہ کے رسول وسلم کو تکلیف دیتا ہے، معاذ اور معاوض سیدھے گئے اس کی گردن انہوں نے کاٹ دی، جیسے کہ روایتیں آتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی یہی بندیاں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت نازل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور سے کہتے ہیں کہ اے عورتوں، جیسے اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ ایک عورت کو دیکھا کہ مسجد جا رہی ہے اور خوشبو لگایا ہوا ہے، تو کہا کہ اللہ کی بندی تو کہاں جا رہی ہے؟ تو کہا کہ میں مسجد جا رہی ہوں یا امۃ الجبار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسجد جا رہی ہے اور خوشبو بھی لگایا ہوا ہے۔ بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ عورت مسجد جائے ضرور لیکن خوشبو نہیں لگائے، خوشبو کا استعمال نہ کرے۔ ہم میں سے کتنی ایسی عورتیں ہیں جو مسجد آتی ہیں بالکل ایسی پٹیاں پہن کر آتی ہیں جس میں سے آواز آتی ہیں۔ یہاں تک حکم دیا گیا کہ عورت جب زمین پر چلے تو پٹی کی آواز بھی نہ آئے، بالکل خاموشی کے ساتھ، شرم و حجاب کے ساتھ، اس لیے کہ عورت کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، عورت کا بہت بڑا مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے کہ وہ بالکل پردے میں، ساتر پردے میں، یعنی چھپے ہوئے لباس میں رہے، کسی غیر مرد کی نگاہ اس پر نہ پڑے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، جب عورتوں کی بات کی جاتی ہے تو صحابیات کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، ان کے صبر کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں ان کی قربانیاں کی واقعات کیے جاتے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ اپنی زندگی پر صبر کریں، زندگی میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کریں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی زندگی کے حالات میں صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے بہترین بدلہ انہیں اس دنیا میں عطا فرمایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں۔ ہم میں سے کتنی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کرتی ہیں؟ اس زمانے کی عورتیں جیسے ام شریک الغطفانیہ کے بارے میں ہم نے سنا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت کا کام کیا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان پڑھ عورتوں کو اسلام کی طرف لائیں، انہیں سمجھائیں، دین سے انہیں واقفیت کرائیں، جو ہر مسلمان کا عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ دین کی دعوت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو عورتوں میں پہنچانے کی کوشش کرے۔ آج اس گئے گزرے زمانے میں، پرفتن دور میں، جہاں ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کبھی کبھار میں سوچتا ہوں مسلمان عورتوں کو، جو لوگ آج کل کے زمانے کے اپڈیٹ لوگ ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ عورت ذرا کھلی کھلی رہے، یہ بند بند رہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم ایک عیسائی نن کو دیکھتے ہیں بالکل پردے میں ہے۔ نن اگر برقع تو برقعے سے بھی زیادہ پردے میں ہوتی ہے، جو نن ہوتی ہے، جو ننس جو ہوتے ہیں بالکل پردے میں ہوتے ہیں، ان کے پردے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن مسلمان عورتوں سے کہتے ہیں کہ ذرا پردہ کیجئے تو کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ لوگ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اب تو نیا زمانہ ہے، ذرا کھلا کھلا ہونا چاہیے، یہ پردے میں کیا چیز ہے، ذرا کھلے کھلے نظر آئیں، اس لیے کہ ماڈرن زمانہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ لوگ ہیں جو مسلمان عورتوں کی عصمت و عفت کو تار تار کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے روایتیں آتی ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گیا، کہاں؟ ابا جا رہے ہیں بیٹی کے گھر، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، آواز دی، دستک دیا کہ بیٹی فاطمہ میں آیا ہوں۔ اب بیٹی کیا کہے گی؟ ابا تشریف لائیے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے ساتھ عمران ابن حسین بھی ہیں جو ان کے لیے غیر ہیں،
پھر اندر سے بیٹی نے کہا ابا بس میرے پاس کوئی اور کپڑا نہیں ہے، بس عبائیہ ہے، بس میں عبائیہ پر ہوں، میرے پردے کا کیا ہو؟ جیسے یہ باتیں آتی ہیں اللہ کے رسول نے اپنا جو شملہ تھا دروازے میں سے پھینک دیا کہ بیٹی اس سے پردہ کرو۔ یہ اللہ کے رسول کی بیٹی کا حال ہے۔ تو عورت سے یہ کہا گیا کہ اپنے حالات پر صبر کرے، جیسے ایک صحیح حدیث میں بیان کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا واقعہ صحیح حدیث میں بیان فرماتے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شوہر کو بہت سارے مردوں کے ساتھ دیکھا تو ان کو لگا کہ ان کا شوہر ذرا بدصورت ہیں، ان کے شوہر ذرا بدصورت ہیں، سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر بڑے نیک، کوئی خامی نہیں، کوئی برائی نہیں، لیکن میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اسلام کے بعد کفر میں داخل نہ ہو جاؤں، وہ ذرا بدصورت ہے، مجھے ان سے چھٹکارا دلا دیجیے۔ حالانکہ عورت شوہر کو دیکھتی ہے تو پورے زاویے سے نظر کرے، اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہو سکتی ہیں، ایک بدصورت ہوگا لیکن باخلاق ہوگا، نیک سیرت ہوگا، اچھا ہوگا۔ اسی لیے کوئی مرد اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو ہو سکتے ایک خامی ہو لیکن 100 اچھائیاں ہوں، اسی لیے کہا گیا کہ میاں اور بیوی دونوں ہر بھلائی کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا، کہا کہ اجی آپ کی بیوی آئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بات ہے، کیا آپ انہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول میرے اندر کیا خرابی ہے؟ تو کہا ٹھیک ہے، میں نے ان کو باغیچہ دیا تھا مہر میں نے جو دیا تھا ایک بڑا باغیچہ میں نے مہر میں دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتردین حدیقتہ، کیا تم ایسا کر سکتی ہو کہ جو تم نے اسے لیا تھا وہ واپس کر سکتی ہو؟ تو کہا میں واپس کروں گی اللہ کے رسول، وہ تو دور کی بات، وہ جو چوٹی میں لگانے کے لیے جو دیے ہیں وہ بھی واپس کر دوں گی، بس مجھے چھٹکارا دے دی۔ تو چلو اللہ کے رسول نے چھٹکارا دلا دیا، بیچارے چھوٹ گئے۔ اب انہوں نے شادی کی اور ایک صحابی سے جو بڑے خوبصورت تھے، شادی کی کچھ دنوں کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، روتے روتے کہا کہ ماں عائشہ دیکھتے ہیں، کہا کہ میرے شوہر نے مجھے کیسے کیسے مارا ہے۔ وہ اوڑھنی اوڑھی ہوئی تھی، اوڑھنی کا رنگ وہ تھا، زیادہ مار پڑنے کی وجہ سے چمڑے کا جو رنگ ہو جاتا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ دیکھو میرے چمڑے کا رنگ کیسے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ماں عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی وہ عورت آئی ہے، پتہ نہیں اس کا کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ مجھے اندازہ نہیں لگتا کہ اس کی اوڑھنی کا رنگ اچھا ہے یا اس کی چمڑے کا رنگ اچھا ہے، اتنی پٹائی ہوئی ہے، چمڑے کا رنگ اوڑھنی کا رنگ دونوں مل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، منبر پر چڑھے خطبہ دیا، کہا کہ لوگوں عورتیں ہمارے گھر آتی ہیں، شکایت کرتی ہیں کہ لوگ اپنی بیویوں کو ایسے ایسے مارتے ہیں، اللہ عورتوں کے معاملے میں ڈرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بلا بھیجا، اب وہ آئے، کہا کہ بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول یہ عجیب طرح کے آدمی ہے، یہ مرد ہی نہیں ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، وہ آتے آتے اپنے بچوں کو لے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ بچے کس کے ہیں؟ کہا تو یہ بچے میرے ہیں۔ کہا کہ تب تو ان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ کیا تم ان سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہو اور اپنے پہلے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ تو کہا ہاں میں پہلے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، حتی تذوقوا عسیلتہ، جیسے اس کے احکام بیان کیے گئے۔ تو معلوم کرنے کی بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں شوہر اور بیوی میں، ایک آدھ خامیاں ہوتی ہیں، تو اچھا شوہر اچھی بیوی ان خامیوں سے آنکھ بند کر لیتی ہے اور جو اچھائیاں ہوتی ہیں اس کو لے کر ساتھ چلتی ہے۔ تو دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، پھر ایک بار میں کہوں گا کہ ہم ازدواجی زندگی کے معاملے میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی کوشش کریں، قناعت کی دولت اپنے اندر پیدا کریں، اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کریں۔ گھر جنت ایسے ہوتا ہے کہ ادھر بچی قرآن پڑھ رہی ہے، ادھر بچہ جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہا ہے، آپ بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، ایک جنت نما گھر نظر آتا ہے۔ اب جو شیطان کا گھر ہو، ادھر کوئی ناچ رہا ہے، ادھر کوئی گانا گا رہا ہے، ادھر کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ شیطانی گھر ہے۔
ہمیں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نما گھر بنانے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو عفت اور پاک دامنی عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ جو مرد ہیں انہی بیویوں کا صحیح حق ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ بچوں کو فرما بردار بنائے، والدین کا اطاعت گزار بنائے، اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے سایہ عاطفت میں رکھے۔ اے الہ العالمین ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ سکھ چین عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں سے بیماریوں کو مصیبتوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم تمام کو اپنے قبضے قدرت میں رکھ، یا اللہ ہم تمام کی زندگیوں پر رحم فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔